جب ہم تحقیق سے عاری معاشرے کو جنم دیں گے اور اندھی تقلید کی روش اپنائیں گے تو پھر ایسے معاشرے اور ملک ترقی نہیں کیا کرتے بلکہ ڈوب جایا کرتے ہیں۔ جو معاشرے تربیت، تعلیم اور تحقیق پر یقین نہیں رکھتے، اس کی پرواز کسی اور سطح پر ہوتی ہے، اور اندھی تقلید کرنے والوں کی پرواز کسی اور سطح پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع اگین میرے لیے تو بڑا دکھی کر دینے والا ہے۔ آپ اس کو جس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیں ضرور دیکھیے۔ اس کا عنوان یہ ہے اندھی تقلید اور ہماری تباہی، یا یوں کہہ لیجئے تحقیق سے عاری قوم۔ ہم میں سے کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی کام کے سلسلے میں آپ نے کسی پروفیشنل کو ہائر کیا ہوگا، یا آپ کسی اپنے گھر کے کسی کام کے لیے، جاب کے لیے مارکیٹ سے کوئی ایک کام کرنے والا مزدور یا الیکٹریشین یا ورکر یا مستری لے کے آئے ہوں گے۔ اگر وہ کام صحیح نہ کر رہا ہو، یا فرض کریں آپ کو اس کام کی سمجھ ہے، آپ اس کام کے پروفیشنل ہیں، تو اگر وہ ورکر کسی اصول کے تحت کام نہیں کر رہا یا وہ کوئی کام گڑبڑ کر رہا ہے، تو آپ اسے اگر کہیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہوتا، اس کام کو اس طریقے سے کرو تو یہ بہتر ہو جائے گا، یہ جلدی ہو جائے گا، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے آئے ہیں، پتہ نہیں آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں۔ یا وہ کہے صاحب جی تو نہیں پتہ، اینج ہوتا کام، یعنی اسی طرح کام ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو طرز مخاطب ہے، یہ جو طرز انداز ہے، یہ سارا ان ورکرز کا جو آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں، یعنی راج مستری، الیکٹریشین، پلمبرز، یا کنسٹرکشن میں کام کرنے والے، یا باقی شعبے میں کام کرنے والے، آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں، کمپیوٹر کام کرنے والے، ان سب شعبوں میں اگر خدا نہ خاصہ آپ کا نالج، آپ اس کے ٹرو پروفیشنل ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ کرتے ہیں دل میں، اور آپ اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو جواب یہی آتا ہے نہیں آپ کو نہیں پتہ، یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے، ہم نے ایسے ہی سیکھا بڑوں سے۔ یہ روزمرہ کا معمول ہے، اور ہم اس کو اسی طرح کرتے آئے ہیں۔ ہم سب یہ گلہ تو بہت کرتے ہیں، مگر بار بار کرتے آ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر یہ سوچنے سے قاصر ہیں کہ ایسا ہے کیوں، یعنی ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ کیا ہماری تربیت میں غلطی ہے، یا پھر ہمارا تعلیمی نظام ناقص ہے، یا پھر دونوں؟ میں یہاں کہتا چلوں کہ اس ویلاگ میں میرا کسی طرح کا بھی کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں ہے۔ یہ میرا کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آگے جو میں چیز اس کو ایک مثال سے آپ کو ایکسپلین کروں گا، تو شاید کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس کو پولیٹیکل اینگل کے طور پہ لیں۔ میرا یہاں قطعی طور پہ میں نے نہ کبھی پولیٹیکل ویلاگ کیا، نہ میرا کوئی اس طرح کا آج بھی ایسا کوئی اینگل ہے۔ تو میں اب آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ اس سے سمجھیے گا کہ یہ جو اندھی تقلید ہے، یہ آلموسٹ ہماری پوری قوم اس اندھی تقلید کے پیچھے کیوں ہم جدید تحقیق نہیں کرتے، کیوں ہم چیزوں کو بہتر نہیں کر پا رہے، کیوں ہم غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے، اور کیوں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، وہاں نہیں جا رہے جہاں دوسری مہذب یا ترقی یافتہ قومیں، ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ادھر کو ہے اور ہم ادھر جا رہے ہیں، یعنی ہم ساتھ بھی نہیں چل رہے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم بھاگ رہے ہیں۔ یہ تحریر کچھ یوں ہے کہ یمن کے ایک گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ پینے والا صاف پانی کا حصول تھا، جس کے لیے اہل آبادی پہاڑی جو تنگ راستے سے، ان کے پہاڑوں کے اندر کوئی خطرناک گھاٹیاں اور کچھ کھائیوں وغیرہ میں سے ایک راستہ گزرتا تھا، تو اس میں سے گزر کے وہ جاتے تھے، ایک چشمے تک جاتے تھے، اور اپنے گدھوں کے اوپر پانی لاد کے پھر واپس لے آتے تھے۔ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی آدمی کھائی میں گر گیا یا کوئی گدھا کھائی میں گر گیا،
کوئی مر بھی جاتا تھا، کوئی بچ جاتا تھا، چوٹیں بھی آتی تھیں. یہ سب ایک روٹین کا معمول تھا ان کا، پانی جب لینے جاتے تھے چشمے سے. گاؤں کے لوگ جب چشمے سے پینے کا پانی بھرنے کے لیے آتے جاتے تھے تو انہیں گہری کھائیوں والی ایک وادی کے پاس ایک خطرناک موڑ تھا. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، وہ جو خطرناک موڑ تھا نا، وہ کافی اس میں جو زیادہ تر ان کے ایکسیڈنٹ تھے وہ وہیں ہوتے تھے. تو اس خطرناک موڑ پر پہنچ کر بچوں، خاص طور پہ بڑی عمر کے جو مرد ہوتے تھے، اگر وہ ساتھ ہوتے تھے تو ان کو زیادہ نقصان ہوتا تھا، بیکاز ظاہر ہے وہ اتنا، ان کا پاؤں اتنا سٹیبل نہیں ہوتا. تو زیادہ تر وہ بچے اگر ساتھ ہوتے یا خواتین کو زیادہ نقصان ہوتا تھا. کئی دہائیوں کے بعد اس جان لیوا خطرناک موڑ سے گر کر مرنے والے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی خاطر اس گاؤں کے لوگوں نے شہر سے کچھ لوگوں کو بلوایا جو سمجھدار لوگ تھے، تاکہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں. تو جو لوگ وہ سمجھدار لوگ جو آئے 2-3، ان میں سے ایک نے ان سے گاؤں والے سے پوچھا، جو کہ بچپن سے اس گدھوں کے ساتھ جا کے پانی بھر کے لاتے تھے، کہ یہ کتنے لوگ مرے ہیں اس موڑ کے اوپر. انہوں نے کہا جی کافی سارے. اور کچھ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو 1 سے 10 بار گر چکے ہیں اور زخمی ہو چکے ہیں. تو پوچھنے والے نے حیرت سے کہا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ وہ راستہ محفوظ نہیں، اس میں ایک موڑ آتا ہے گہرا جس میں کھائی ہے کافی گہری، تو آپ اس موڑ کی طرف سے جانے کی بجائے کوئی اور محفوظ راستہ کیوں تلاش نہیں کرتے اور ادھر سے کیوں نہیں جاتے؟ اس سوال پر وہ گاؤں کے لوگ، ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم اپنا راستہ اس لیے تبدیل نہیں کر سکتے کہ کیونکہ ہم سارا سفر گدھوں کی پیروی کرتے ہوئے طے کرتے ہیں، اور گدھے ہی ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں پانی کے چشمے تک لے جاتے ہیں. یعنی گدھے آگے چلتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو ہم میں سے کوئی اکثر لوگ گر جاتے ہیں، کئی لوگ گر جاتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجیے، ایسے لوگ جو گدھوں کی پیروی کرتے ہیں، نہ یہ کہ خود آگے لگ کے کسی ایسے راستے کی تلاش نہیں کرتے جو سیف ہو. یہ جو میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی گدھوں کو فالو کرنے والی، کہ گدھے آگے آگے چلتے ہیں اور یہ انسان پیچھے پیچھے ہیں، اور انہی کو تقلید کرتے کرتے ہوئے کبھی کوئی گڑھے میں گرتا ہے، اور کبھی کوئی جوان یا کبھی کوئی بوڑھا یا کبھی کوئی خاتون. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا ایک کوئی ریوٹ دیکھنے کا بکریوں کا، بکروں کا، تو آپ دیکھیں اس میں کبھی ایسا ہو کہ ایک بکرا آگے چل رہا ہوگا اور کافی سارے اس کے پیچھے لائن میں یا ایک گروہ کی شکل میں چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں اگر کبھی کوئی گڑھا آئے تو جو لیڈ کر رہا ہوتا بکرا یا بکری، وہ اگر اس گڑھے کو جمپ مار کے پار کرتے ہیں تو باقی جو اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی سارے اسی گڑھے کو جمپ مار کے پار کرتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک دائیں سے یا بائیں سے اس گڑھے سے نہیں گزرے گا. یہ جانور جو ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اندھی تقلید کرتے ہیں اس کی جس کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح باقی جانوروں میں ہے. پر یہ خوبی تو صرف اللہ نے انسانوں میں رکھی کہ آپ سوچتے ہیں، کہ آپ کے پاس ایک سوچ ہے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط. میں کو اپنی چیز تحقیق کروں، اپنا غور و فکر کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں. واٹس ایپ پہ کہ میسج آتا ہے جس میں کسی دوسرے کی تحقیر ہے، کسی دوسرے کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، آپ بغیر سوچے سمجھے اس کی تقلید کرتے ہوئے آپ اس میسج کو فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ سوچتے بھی نہیں، یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ وہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ وہ اندھی تقلید ہے جس میں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی تحقیق کسی بھی سبجیکٹ میں، وہ سائنس ہو یا سوشل میڈیا ہو یا ایک جنرل فیملی کا سسٹم ہو یا کوئی بھی ہو، ہم کسی بھی تحقیق کرنے کو تیار نہیں ہیں. سنی سنائی باتوں پہ اور اندھی تقلید کرنے میں ہم بہت آگے جا چکے ہیں. تو پھر آپ کیا توقع کریں گے؟ جب ہم تحقیق سے عاری معاشرے کو جنم دیں گے اور اندھی تقلید کی روش اپنائیں گے تو پھر ایسے معاشرے اور ملک ترقی نہیں کیا کرتے بلکہ ڈوب جایا کرتے ہیں. جو معاشرے تربیت، تعلیم اور تحقیق پر یقین نہیں رکھتے، اس کی
پرواز کسی اور سطح پر ہوتی ہے اور اندھی تقلید کرنے والوں کی پرواز کسی اور سطح پر۔ میں اس ویلاگ کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کر رہا ہوں جو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس پورے ویلاگ کا نچوڑ ہے۔ اقبال کہتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ جو کرگس ہے، گدھ ہے، وہ بھی اسی فضا میں اڑ رہا ہے، اور شاہی بھی۔ شاہی اپنا شکار مارتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، اور جو مردار پہ جا کے بیٹھتا ہے اس کا آپ تصور خود ہی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اندھی تقلید کرنے سے بچیں، کوئی نئی چیز ڈیولپ کریں، تحقیق کریں، بچوں کو تحقیق کرنا سکھائیں، ان کو نئے تجربات کرنا سکھائیں، نہ کہ دوسروں کو آنکھیں بند کر کے فالو کرنا۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔